وزیر اعظم نے سکھر میں سندھ پیکج کا اعلان کیا تھا، جس میں جو ترجیحاتی اضلاع ہیں سندھ کے، وہاں پر ترقیاتی کاموں کے لیے اناؤنسمنٹ کی گئی تھی. تو اس کا جو ہے ہم وقتاً فوقتاً ریویو کرتے رہتے ہیں، اور وزیر اعظم خود اس ریویو کو بھی چیئر کرتے ہیں. اور الحمدللہ جو آئی ٹی منسٹری کی ذمہ داری وہاں پہ لگی تھی اور جو یو ایس ایف کی ذمہ داری لگی تھی، اس کے اوپر بھرپور شیڈیول کے مطابق کام ہو رہا ہے. تو ہارس ویل ڈن. اس کے علاوہ آپ نے جیسے بتایا کہ یہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری اور یہ سیکٹر جو ہے، اس کے اندر ایک وائبرنسی ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا خواب تو بہت عرصے سے دیکھا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ نظر نہیں آتا تھا، اور بہت اس کی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے نہیں ہوا. میں اور جہاں جو ہے اس سے بہت کم عمر ہوا کرتے تھے جب سے یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. ایٹ لیسٹ میں کم سے کم 20 سال 22 سال سے تو سندھ آئی ٹی بورڈ کا اس وقت میں ممبر ہوتا تھا، اس وقت سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جس قسم کی اس وقت ایکسائٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ جینوئنلی ایکسائٹنگ ہے. اور میں یہ غلطی آپ کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے زیادہ قد دے دیا ہے، تو اس لیے مائک کا پرابلم ہوتا ہے. آئی ٹی انڈسٹری کے اندر جی میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور وزیر اعظم کو بھی یہ کہا ہے کئی دفعہ، میں پبلکلی بھی کہتا ہوں، لیکن میں ہر دفعہ دہراتا بھی ہوں اس بات کو. پاکستان کی معیشت کے اندر اس وقت اگر آپ لوگوں کی زندگی فوری طور پر بہتر کرنا چاہتے تو زراعت جو ہے وہ سب سے اہم شعبہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ لوگ اس سے منسلک ہیں، ان کی زندگی منسلک ہے. اور ریٹرنز بھی جو ہیں وہ زراعت کے اندر اگر آپ ٹھیک پالیسی لے کے آئیں، جیسے پالیسیز لائی گئیں، تو پچھلے 2 سال میں آپ نے دیکھا کہ متواتر پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ فصلیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ چاول ہو، گندم ہو، گنا ہو یا مکئی ہو. تمام جو 4 ہماری بڑی 5 میں سے 4 بڑی کراپس جو ہیں اس میں ریکارڈ پروڈکشنز ہو رہی ہیں. تو وہ ایک فوری طور پر جو ہے سب سے زیادہ جو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے وہ زراعت کے اندر ہوتا ہے. لیکن اگر ہم مستقبل کی طرف دیکھیں گے تو پاکستان کی معیشت میں اگر کہیں انقلاب آئے گا نا، تو وہ انقلاب آئے گا اس ڈیجیٹل اکانومی سے. اور یہ بات ہم پہلے سے کر رہے تھے، وہ انقلاب اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا. میں صرف اس کی 2 ہی مثالیں، ایک تو جس کا ذکر پہلے کیا امین بھائی نے، وہ ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹس جس طریقے سے گرو کر رہی ہیں. 47% گروتھ تھی پچھلے سال، اور یہ جو $1.4 بلین تھا امین بھائی، یہ جانا آپ کو بتا سکتی ہیں، یہ ہم پتہ نہیں کب سے وہ $1 بلین کے ارد گرد ہی گھومتے رہے، اور ہر دفعہ وہ نئی نئی باتیں بتائی جاتی تھی کہ کیوں نہیں ہو سکا. لیکن فائنلی جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے سکلز کے اندر، بے تحاشا آپ کو پتا ہے آئی ٹی سکلز کے اندر اس وقت کامیاب جوان پروگرام کے تحت انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. لاکھوں پاکستان کے بچوں کو یہ آئی ٹی سکلز دی جا رہی ہیں. ریگولیٹری فریم ورک کے اندر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس کا نتیجہ ہم جو ہے وہ اب دیکھ رہے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ 47% اضافہ پچھلے سال ہوا، اور پہلے 5 ماہ کے اندر 37% مزید اضافہ ہو چکا تھا. اور ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو آپ نے انسینٹیوز ابھی رول آؤٹ کیے تھے وہ جنوری سے ان کا افیکٹ آنا شروع ہوگا. تو انشاءاللہ آپ کا جو ہدف ہے 70% کا، اس کے ہم قریب ضرور پہنچیں گے. سو یہ ایک بڑی ایکسائٹنگ ایک ڈیولپمنٹ، تو ایک یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ جو بہت ہی زیادہ ایکسائٹنگ ہے وہ ہے ہماری سٹارٹ اپ انڈسٹری کا، پاکستان کی. اور یہ وہ نوجوان ہیں جو انوویشن کر رہے ہیں، جو رسک ٹیکنگ کرتے ہیں، اور جینوئن جو ایک انٹرپرینورشپ ہوتی ہے، یہ وہ کام کرنے والے لوگ ہیں. ورنہ پاکستان میں بہت سے سیکٹرز جو ہیں وہ پوری طریقے سے ایلیٹ کیپچر کا شکار ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ کامیاب ان انڈسٹریز کے اندر وہ لوگ نہیں ہیں جو سب سے اچھے انوویشن کریں، سب سے زیادہ رسک ٹیکنگ کریں، انٹرپرینورشپ کریں. وہاں پہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو کانسٹیٹیوشن ایونیو کی پٹی کے اوپر سب سے اچھی ریلیشن شپ کون مینٹین کرتا ہے، ایف بی آر کے اندر کس کا انگریز زیادہ ہے، منسٹریوں میں کس کا انگریز زیادہ ہے. لیکن یہ جینوئنلی، اور یہ زیادہ تر نوجوان ہیں جو کر رہے ہیں سٹارٹ اپس کے اوپر. امین بھائی، جو اناؤنس ڈیلز ہیں، اور ابھی کچھ ڈیلز اناؤنس نہیں ہوئی ہیں، ابھی اگلے کچھ دنوں کے اندر شاید اور ڈیلز اناؤنس ہوں گی، جو اناؤنس ڈیلز ہیں 2021 کے سال میں ہم نے پاکستانی سٹارٹ اپس نے
300 मिलियन डॉलर्स यानी 50 अरब रुपए से ज्यादा की फंडिंग रेज की है, और ये बैनुल अक़वामी सोर्सेज हैं, दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टर्स जो हैं, जो जाहिर है कोई इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मईशत आगे चले, वो तो सारी दुनिया में देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज की तरह नजर आ रही हैं। और पाकिस्तानी नौजवानों ने जो इनोवेशन की है, जो बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं, उन बिजनेसेस के अंदर 300 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमिटमेंट हुई है पैसे की, जो अगर आप पिछले 6 साल में ला लें तो 6 साल से सिर्फ ये 1 साल ज्यादा है। और जैसे मैंने कहा कि अभी 1-2 और डील्स हैं जिनकी उम्मीद है अनाउंस होने की, ये इंशाल्लाह ताला ये वो टिपिंग पॉइंट बोलते हैं, फिनोमेना एक होता है, वो बिल्कुल हमने टिपिंग पॉइंट हिट कर दिया है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये किस तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन जो अहम चीज आज की तकरीब के एतबार से जो इसमें हाईलाइट करने वाली है, तकरीबन तमाम ये जो बिजनेसेस हैं वो उनकी बुनियाद डिजिटल इकोनॉमी, ये तमाम जो हैं वो इंटरनेट को यूज करके, डिजिटल कम्युनिकेशन मेथड्स को यूज करके उन्होंने बिजनेस इनोवेशन की है। तो एक ये बहुत बड़ा इंकलाब पाकिस्तान के नजर आ रहा है, और उसी सिलसिले के अंदर जैसे आपने कहा कि ये खामोश इंकलाब है पाकिस्तान के हर कोने के अंदर। अच्छा, अच्छी चीज क्या है, पाकिस्तान दुनिया के 5 दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में जहां फ्रीलांसर्स यानी इनफरादी तौर पर वो बच्चे, नौजवान है ज्यादातर बच्चे बच्चियां जो काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग का, वो दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी इस वक्त फ्रीलांसिंग कम्युनिटी पाकिस्तान में डेवलप हो गई है। तो अगर आप लड़काना में बैठे हुए हो, या आप अवरान या खुजदार के अंदर हो, या आप दियामीर के अंदर हो, आप वहां से बैठ के काम कर सकते हैं, जिसमें आपके कस्टमर्स जो हैं वो शायद न्यूयॉर्क में हो, और वियना के अंदर हो, और लंदन और पेरिस के अंदर हो। सो वो जो फिजिकल जो डिस्टेंस था वो भी खत्म हो गया। और जो आपने सिंध के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो एक कल्चर जो हमने डेवलप किया है, सिर्फ निगलेक्ट अमीन भाई ये नहीं हमने किया कि सिंध के हमने अवाम के लिए तालीम अच्छी नहीं दी, सेहत की फैसिलिटीज अच्छी नहीं दी, हमने जो हमारी सिंध की पास सब कुछ है, तेल भी है, गैस भी है, ज़राअत के लिए पानी भी है, मादनियात भी है, साहिल भी है, कोई और पाकिस्तान का सूबा नहीं है जिसमें ये सारी से, सिंध वाहिद सूबा है जिसमें ये तमाम चीजें मौजूद है, और उसके बावजूद हमने उसको निगलेक्ट का शिकार किया। लेकिन मेरे ख्याल में जो काम किया गया है, जो सियासी कल्चर में काम किया गया है, जिसका नुकसान जो है मुझे डर लगता है कि अगली 1 से 2 नस्ल के अंदर हमें नजर आता रहेगा, वो जो ये जो कल्चर पर्ची वाला क्रिएट किया है, एडमिशन लेना है मेरे पास आओ, मेरी पर्ची होगी तो एडमिशन मिलेगा, आपको नौकरी चाहिए मेरे पास आओ, मेरी पर्ची होगी, और वो पर्ची भी जो है वो कभी सियासी, पहले तो वो सियासी बुनियाद पे दी जाती थी, अब वो सियासत भी खत्म हो गई है। अब वो नोट दिखाओगे तो पर्ची मिलेगी, पर्ची मिलेगी तो नौकरी मिलेगी, बिक रही है नौकरियां सिंध के नौजवानों के लिए। और वो सिर्फ नौकरी तक नहीं खत्म होता, ट्रांसफर चाहिए मेरी पर्ची लो, प्रमोशन चाहिए मेरी पर्ची लो। तो एक मुझे बहुत डर लगता है सिंध के नौजवानों को देख के कि ये कल्चर जिसके अंदर उनको ढाला जा रहा है वो दुनिया से मुकाबला कैसे करेंगे। अब तो दुनिया जो है वो ओपन कंपटीशन हो गया है, कोई छुपने की जगह नहीं है। और अगर हमने इसी काम पे लगा दिया बच्चों को, तो ये जो आप काम करने जा रहे हैं, ये जो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे इन प्रोजेक्ट्स के साथ मुस्तफीद होंगे, आप उस पर्ची से भी इनको आजाद कर रहे हैं, आप उनको 21वीं सदी की मईशत का हिस्सा बना रहे हैं। उनको किसी सियासतदान की पर्ची नहीं चाहिए, उनको कोई सीट खरीदने की जरूरत नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपने पैरों पे खड़े होकर उतना पैसा कमाएंगे जो कोई भी सरकारी अफसर नहीं कमा सकता। कम से कम कोई हक और हलाल की रोजी वाला सरकारी अफसर नहीं कमा सकता, वरना तो जिस किस्म की हम चीजें यहाँ पे सिंध में देखते हैं, होश रुबा पूरे पूरे तहखाने जो हैं वो पैसों से भरे हुए सरकारी अफसरों के पास। दूसरी चीज जो हुकूमत पाकिस्तान की यानी हमारे समझने की, अमीन भाई आपके और मेरे समझने की जो चीज है, देखें हम मेरी नाकिस राय के अंदर हम बड़ी पिक्चर जो है उसको मिस कर रहे हैं। ये डिजिटल इकोनॉमी के अंदर एक सरकार का बंधा हुआ तरीकेकार होता है, उससे फैसले किए जाते हैं और उमूमी तौर पे हमारी नजर जो है वो बिल्कुल फौरी तौर पर आगे जो हदफ है उसके ऊपर होती है। हम यहां पर जो फैसले कर रहे हैं, मैं खास तौर पे स्पेक्ट्रम के हवाले से करूंगा, क्योंकि ये जितनी भी आप सर्विसेज, ये फ्रीलांसिंग वाला, इसके पास 3G 4G कनेक्टिविटी होगी तो बच्चा वो जो है वो पाकिस्तान के लिए डॉलर कमा के ला सकेगा।
اور کس رفتار سے انہوں نے ڈالر کمانے شروع کر دیے یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ہم اسپیکٹرم کو نظر جس سے دیکھ رہے ہیں وہ فوری ریونیو کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے کابینہ کی میٹنگ میں بھی ایک دن کہا تھا کہ اگر ہم موٹر وے کا کانٹریکٹ کسی کو دے رہے ہیں تو ہم مقابلہ کراتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جو سب سے سستی موٹر وے بنائے گا ایک کوالٹی کا معیار کو سامنے رکھتے ہوئے جو سب سے سستی موٹر وے یا ہائی وے بنائے گا اس کو ہم یہ کانٹریکٹ دیں گے. لیکن یہ اسپیکٹرم جو کہ ڈیجیٹل ہائی وے ہے ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے مہنگی بنائے گا ہم اس کو دیں گے. ہم فوری ہدف کو دیکھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ سہولت جو ہم مہیا کر دیں پاکستان کے نوجوانوں کو. یہ سب سے زیادہ جو انوویشن کرنے والے جدت کرنے والے نوجوان جو ہیں جو دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر ہم ان کے لیے آسانی پیدا کر دیں اور یہ جو شروع کا خرچہ ہے اس کو کم کر دیں وہ جو ڈالر کما کے لائیں گے وہ جو روزگار پیدا کریں گے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو آپ کی اسپیکٹرم سیل کے اوپر ہو سکے گا. تو میں امین بھائی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ضرور ریوزٹ کروائیں اس پالیسی کو اور جو بھی میری مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہوگی میں ضرور کروں گا انشاءاللہ تعالی. آخری چیز اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سینسس کی بات کی تھی تو وہ سینسس کا بھی اسی سے میں آپ کو جوڑ دوں کہ سینسس بھی جو ہم کروانے جا رہے ہیں وہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ سینسس بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہو رہا ہے. وہ جو پچھلی سالوں میں ہوتا تھا کہ سینسس پہلے ہوا اور اس کے بعد وہ 18 مہینے تک رزلٹ کمبائن ہوتے رہتے تھے اور وہ لوگ جن کا سیاست سے تعلق ہے ان کو پتا ہے کہ 5 بجے ووٹنگ جب بند ہوتی ہے تو اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر کس قسم کی انقلابی تبدیلیاں آ جاتی ہیں ریزلٹس کے اندر. تو جہاں مہینوں گزر جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا. اس دفعہ جو ہے وہ ٹیبلٹ کے اوپر ڈیٹا انیومریشن ہوگی, جی پی ایس انیبلڈ ہوگا. ایک جو بہت بڑی جو چیز ہے جس کے اوپر جس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, ہم جو میتھڈالوجی سینسس کی استعمال کرتے ہیں وہ دنیا کی ایکسپٹڈ میتھڈالوجی ہے. دنیا میں زیادہ تر آج کل اسی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ عمومی طور پر پچھلے 6 ماہ میں کس جگہ زندگی گزار رہے اور آپ کو وہاں پر شمار کیا جاتا ہے نہ کہ جہاں پر آپ اس وقت موجود ہیں. لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ میں جو جواب دوں گا وہ جواب ضروری نہیں کہ وہ اس بات کو ریفلیکٹ کرے کہ میں حقیقت میں کہاں زیادہ تر ٹائم گزارتا ہوں. ہمارا ایک کلچر بھی ہے, آپ لوگوں سے کسی سے بات کریں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کا ملک کون سا ہے اور آپ بلونگ کدھر سے کرتے ہیں. تو اگر آپ مجھ سے جس طرح ابھی بھی جو ہے میں اسلام آباد سے 2 دفعہ الیکٹڈ ایم این اے ہوں لیکن زیادہ تر لوگ جب میری بات کرتے ہیں تو مجھے وہ کراچی والا بولتے ہیں. تو اس لیے ہم نے جی پی ایس انیبل ٹیکنالوجی اور جس دن اور روز شام کو اس کا ڈیٹا آئے گا. امین بھائی یہ ڈیٹا ٹیکنالوجی کا استعمال دیکھیں, شام کو ڈیٹا آئے گا. اگر کوئی بھی ایسی ہمیں ایریا نظر آئے گا کہ اس دن میں ہمیں ایک جگہ سے بہت زیادہ جواب یہ ملے کہ ہوں تو میں یہاں پر لیکن عمومی طور پر میں یہاں نہیں ہوتا اور اس کا ہم ایک کٹ آف پوائنٹ سیٹ کر دیں گے. اس کٹ آف پوائنٹ کے اوپر پھر اس کی رپورٹنگ اسی رات کو وہ رپورٹنگ جائے گی ایک ہائر لیول تاکہ وہاں پہ سیکنڈری چیک کروایا جا سکے کہ کیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے. چھوٹی سی مثال ہے کہ ٹیکنالوجی کس طریقے سے آپ کے معاشی مسائل بھی حل کرنے میں مدد کر سکتی ہے اور معیشت کے لحاظ سے بھی بہتری کر سکتی ہے. ٹیکنالوجی جو ہے آپ کو سیاسی لحاظ سے کیسے بہتری کر سکتی ہے. تو ابھی تک میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں شاید تمام سیاسی پارٹیوں کے جتنے بھی لیڈرز اگر آپ بلا لیں تو وہ تمام مجھ سے اس بات پہ اتفاق کریں گے. ابھی تک میں نے جتنی باتیں کی شاید ایک بھی بات ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے اوپر سوائے چلے میں نے سندھ حکومت کے بارے میں جو 1-2 جملے بولے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی جس پہ اعتراض ہوگا. لیکن یہ سب باتیں کرنے کے بعد جب میں یہ کہوں گا کہ پوری جمہوریت جس چیز پہ آپ کی کھڑی ہوئی ہے یعنی ووٹنگ, اس ووٹنگ کے لیے بھی آپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اور آپ الیکٹرانک ووٹنگ کرائیں تو ہماری تمام اپوزیشن کہتی ہے کہ نہیں ٹیکنالوجی جو ہے وہ صحت کے لیے استعمال اچھا, تعلیم کے لیے استعمال اچھا, معیشت کے لیے استعمال اچھا, ہر چیز کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال اچھا, لیکن نہیں سیاست میں ٹیکنالوجی استعمال نہ کرے.
تو وہ کس چیز سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے الیکشن کے پروسیس کو, اور ایسی خوبصورت صورتحال ہے ہمارے الیکشن کی پروسیس کی. آزاد جموں اینڈ کشمیر میں الیکشن ہوا, آزاد جموں اینڈ کشمیر میں انٹرم گورنمنٹ نہیں بنتی, وہاں پر جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہی الیکشن کراتی ہے. مسلم لیگ نون کی سٹنگ گورنمنٹ جس نے الیکشن کروایا, وہاں پر جو ممبر لگے ہوئے وہ پرانے الیکشن کمیشن کے لگے ہوئے مسلم لیگ نون کے وقت کے, اور جب شام کو رزلٹ آتے مسلم لیگ نون نے کہا دھاندلی ہوگی. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ اگر سب کو دھاندلی نظر آ رہی ہے تو اس کام کے لیے بھی جس طریقے سے سینسس میں ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کرنے جا رہے ہیں, اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ الیکشن کی ووٹنگ میں بھی کیا جائے. مجھے خوشی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر پیش رفت کی ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کو کہا ہے کہ وہ جو مشینز ہیں وہ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے لیے مشینز فراہم کر دیں. حالانکہ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کا کام نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ ایک اہم چیز ہے تو انہوں نے بھی ایگری کر لیا. تو آخر میں ایک دفعہ پھر امین بھائی آپ کو, آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ایک انتہائی اہم منسٹری ہے پاکستان کی, اور امید ہے کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل ہے جہاں سے ہمیں انقلاب آنا ہے, تو امید ہے ان کو بھی آپ ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے. جیسے ہمیں پتا ہے آپ کی تو امین بھائی کی طبیعت بھی ایسی ہے, لوگوں کے ساتھ لے کر چلنے والے شخص ہیں. تو بہت بہت شکریہ امین بھائی بلانے کا. مبارک.